مہدی صاحب، آج جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ آپ اکٹھے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، آگے کا لاہ عمل کیا ہے کیا نہیں، اس سے پہلے اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ، ان کی اطلاعات بہت زیادہ آ رہی ہیں پنجاتا صاحب؟ دیکھیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ کو طلب کیا گیا ہے، یہ وکیل کے ایک معاملہ تھا، وہ پروفیشنل وکیل ہیں اور عظمیٰ آپا کے وکیل ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے خلاف، کوئی بیانات نہیں ہے تو انہوں نے نہیں ڈالا، یہی انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر بات کر دی۔ تو اس کو اس طرح سے جوڑنا کہ یہ سیاسی فیصلہ، یہ بالکل سیاسی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک پروفیشنل فیصلہ ہے، اور بعد میں بھی عدالت سمجھتی ہے تو بلا سکتی ہے۔ یہ جو اجلاس ہوا ہے آج، اس میں کیا کوئی فیصلے ہوئے ہیں یا صرف اختلافات کی کہانیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہی ہوا ہے پنجاتا صاحب؟ نہیں، اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ڈسکس ہو جائے نا تو اسے اختلاف بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ اختلاف ہے۔ ادروائز پازیٹیو چیزیں ہیں کہ یہ ہم بیٹھے کیوں ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہو، صاف شفاف الیکشن ہو، قانون اور آئین کی بالادستی ہو، جس کے لیے علامہ راجہ ناصر صاحب ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، یا کسی اور جماعت کے رہنما ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور اس نقطے پہ اگر آتے ہیں تو ہمیں خوش آئند کرا دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی آ کے یہ بات کی کہ آپ کے موقف کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، آپ ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں، تو اس لیے اور جماعتیں بھی آئیں گی، ہم خوش آئند قرار دیں گے جو جماعت آئے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور انصاف کا بول بال۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے وزیر اطلاعات کہ پی ٹی آئی نے، آپ لوگوں نے شفا اسپتال کے باہر رش لگایا، پریس کانفرنسز کی، آپ لوگ جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس پر پنجاتا صاحب میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، کیونکہ ڈوائچے ویلی جو ہے وہ بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ 30 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ ماہر ڈاکٹر اور میڈیکل بورڈز جو ہیں وہ معائنہ کر چکے ہیں۔ وزارت اطلاعات میں جب ان کی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی تو وہاں سے انہیں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو آپ لوگوں کی کیا ریچ نہیں ہے اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا میں، یا آپ اپنا موقف بیان نہیں کر پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنا موقف ہر سطح پر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے بے حس ہیں، اگر ان کے اندر تھوڑا سے بھی حس ہوتی تو عوام کا مینڈیٹ نہ چوری کیا جاتا، لوگوں پر گولی نہ چلائی جاتی، اور اگر حس ہوتی تو سپریم کورٹ کا حکم نامہ مانا جاتا، جو خود ریلیف لے چکے، خود جو ہے وہ جاتی عمرہ رہ چکے، لندن تک جا چکے اور پھر واپس نہیں آئے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا میڈیکل بورڈ بننا، سپریم کورٹ نے کہا ان کا ایگزامینیشن ہونا، ٹریٹمنٹ ہونا، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے، دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وائلیشن انہوں نے کی ہے، تو نون لیگ کی رہنما اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، عام پبلک تھی، تو بات تو ختم ہو گئی پھر تارڑ صاحب کی۔ اور تیسری بات یہ رہ گئی ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے تو پورے ملک کی عوام کو کیسے آپ نے سیکیورٹی فراہم کرنی؟ جب ایران اور امریکہ مذاکرات تھے تو آپ نے کرفیو لگایا ہوا تھا، پورا اسلام آباد سیل کیا ہوا تھا، کوئی پتہ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ تو عمران خان کا معاملہ تھا تو آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی تھی۔ کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس بات پہ بھی خراب ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر فیصل کو آپ وہاں پمز میں لے جاتے، آپ نے 4-5 گھنٹے انہیں وہاں یرغمال بنائے رکھا، ٹھیک ہے، کس قانون کے تحت آپ نے انہیں بٹھائے رکھا؟ تو یہ غلط بیانی ہے، انہوں نے عدالتی حکم کی وائلیشن کی ہے، جس میں ہم سپریم کورٹ گئے اور استدعا کی ہے کہ اسی ہفتے کیس لگایا جائے اور اسی بینچ کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے بے شک سماعت ہو لگایا جائے تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے، انہیں سزا ملے اور خان صاحب کا علاج ہو سکے۔ ادھر سے تنقید یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ نے یہ بات خود کہی ہے کہ بانی جو ہیں وہ بالکل فٹ ہیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جو بات وزیر اطلاعات کر رہے ہیں وہی ہمشیرہ نے بھی کیا ہے بانی کی۔ نہیں دیکھیں، انہوں نے آخری نقطہ اٹھایا بیان کا، اگر پوری ان کی پریس کانفرنس دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب جاتے ہوئے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ جب انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کا کیا جائے، ڈاکٹرز بلائے جائیں، 3 مہینے غفلت کی، اور یہ سلمان صفدر کی رپورٹ میں بھی لکھا ہے، جو ایز اے فرینڈ آف کورٹ وہ مقرر ہوئے تھے، یعنی سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے۔ تیسری یہ چیز ہے کہ اگر انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ جو آئسولیشن ہے، یہ بھی ان کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ آئسولیشن میں ہے اور اس کی وجہ سے ہیومن انٹریکشن ہونا چاہیے، فیملی سے اور باقی لوگوں سے ملاقات ہونی چاہیے۔ ہارٹ کا بھی انہوں نے بتایا کہ بالکل یہ اس طرح کا ایشو نہیں تھا، اور دیکھیں نا اینجیوگرافک ٹیسٹ لانا تھا تو اس کے لیے مشین ہی اویلیبل نہیں تھی پیمز میں، تو نہ مشین ہے نہ ڈاکٹر اویلیبل ہیں، تو کس چیز کے آپ کیوں ضد بازد تھے کہ پیمز کے اندر علاج ہو؟ تو یہ بات انہوں نے کی کہ یہ چیزیں ان کے ساتھ نہیں تھی پہلے، جو اب کی گئی، لیکن عمران خان صاحب مورلی طور پر نہ ٹوٹے ہیں نہ مینٹلی طور پر ٹوٹے ہیں، یہ توڑنے کی ضرور کوشش کریں۔ فزیکلی وہ فٹ نظر آ رہے تھے، بی پی ان کا نارمل تھا، لیکن ان کے جو ٹریٹمنٹ ہے یعنی ایگزامینیشن ہے، جس میں بلڈ سیمپلز ہوتے ہیں، جس میں سی ٹی اسکین ہے، جس میں اینجیوگرافک ہے، ٹیسٹ ہیں جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیے تھے، وہ کوئی چیز بھی نہیں ہوئی، نہ بورڈ بیٹھا، نہ رپورٹیں بنی، نہ عدالت کے اندر جمع ہو سکیں، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب آپ ایک مشین لگا کے کہہ دیں کہ بی پی اب نارمل ہے تو لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو مسئلہ آپ کی رپورٹ خود بتا رہی ہے کہ یہ مسائل ہیں،
تو ان کی جڑ تک پہنچنا تو ضروری ہے نا۔ حکومت کی ضد چل رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کا یہ جو جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس ہے، اس میں آپ لوگوں کے بہت سارے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ آج تو جنید اکبر صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پنجاتا صاحب یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب اس بات پر ان کی تائید ہمیں حاصل ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے جو ہیں وہ اتحاد کر سکتے ہیں آگے جو معاملات بڑھانے ہیں ان کو لے کر۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ جو جماعت قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے اسے ضرور ویلکم کیجیے۔ اچھا، اب اس میں پیپلز پارٹی کو اس وقت مینشن نہیں ہوا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت ایسی کوئی بات ہو نہیں رہی تھی۔ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام جماعتوں بشمول جس حکومت سے اصولی موقع پر بات کرنے کی بات کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حقیقی آزادی، جمہوریت، رول آف لا سے پیچھے نہیں ہم ہٹیں گے، اس میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کی جائے۔ تو وہ ایک نقطہ ان کا آیا ہوا ہے جس میں ظاہری بات ہے حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اور اسی پیراگ کے اندر جنید اکبر صاحب نے بات کی ہوگی۔ جیسے میں نے انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے آپ سے سوال کیا، اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر ابھی ایک اور چیز کو لے کر تنقید ہو رہی ہے کہ جی جمائمہ خان کیوں بات کر رہی ہیں، کیوں برطانوی وزیر اعظم سے مل رہی ہیں، کیوں وہاں کے وزیر خارجہ سے مل رہی ہیں، کیوں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو لے کر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ تو ملکی معاملے میں مداخلت ہے۔ کیا آپ لوگ واقعتاً یہ چاہ رہے ہیں کہ جمائمہ اس کو کنٹینیو رکھیں؟ اس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کی پارٹی میں کسی کو لگ رہا ہے کہ پریشر بڑھے گا؟ کیا ان کو یہاں سے یہ ہدایات جاری ہیں پنجاتا سر؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل یونائٹڈ نیشن سمیت بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا پاکستان بطور رکن ممبر ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں یا چاہے کوئی اور ادارے۔ تو اگر کسی سطح پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن یا سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑانے یا قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ بات کر دی ہیں کہ یہ ادارے اپنا رول ادا کریں اور ملک میں جمہوریت کے لیے آواز بلند کریں۔ اب دیکھیں، لندن کے اندر ہم احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو پھر صرف پاکستان کے اندر کرنا چاہیے۔ ہم امریکہ میں احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دنیا میں یہ میسج جائے پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ تو ہم کیونکہ تمام ممالک جو ہے وہاں ایک پلیٹ فارم کے اوپر انٹرنیشنل سطح پر ہم نے ووٹ ڈال کر ایک باڈی بنائی ہوئی ہے، ایک اکٹھے ہیں، تو وہاں سے جو ہے کوئی آواز۔ اب دیکھیں نا، فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشن میں یا جو بین الاقوامی اور ادارے ہیں وہاں پر ان کے حوالے سے کیوں ریزولوشنز آتی ہیں، کیوں باتیں ہوتی ہیں؟ یہ کہا جائے کہ وہ فلسطین کے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ان کا موقف یہ ہے کہ یہ عمران خان کا علاج ہونا چاہیے تو وہ موقف لیگل ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہاں سے انٹروینشن کریں، سائفر بھیجیں اور وہاں وہ آئینی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے اسے ہٹا دیں اور وہاں رجیم چینج آپریشن۔ جب جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی بات کی جاتی ہے تو ان کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ آگ اور پانی کی سی مثال ہے، تو کیا اپوزیشن گرینڈ الائنس میں دونوں تحفظات کے ساتھ چل سکیں گے؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی وقت دے سکتے ہیں کہ کب تک یہ جو آج اجلاس ہوا ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہوں گے؟ کب تک کوئی ایسا بڑا اعلان سامنے آ سکتا ہے کہ آپ اب دونوں جماعتیں جو ہیں ساتھ چل رہی ہیں، یا ایون پیپلز پارٹی کے حوالے سے پنجاتا صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی سیاست اپنی، ہماری پی ٹی آئی کی سیاست اپنی ہے۔ اچھا، لیکن ایک نقطے پہ ہم متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف ہی الیکشن کا حل ہے، ملک میں قانون اور انصاف و جمہوریت ہو۔ اب اس نقطے کے اوپر اگر وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے ان کا نقطہ ہوگا تو ان کے راستے الگ ہیں، ہمارا جو راستہ ہے ہم نے تو وہ اپنایا ہوا ہے۔ یعنی 27 ستمبر کا آپ کا جو راستہ ہے آپ لوگ اسی پہ برقرار ہیں، اور اگر اپوزیشن کے ساتھ کچھ ایسا الائنس بن بھی جاتا ہے یا کچھ چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر 27 ستمبر ہی کی ڈیٹ ہے، اسی میں باقی لوگ بھی آپ کو جوائن کر رہے ہوں گے، یہ آپ کا ارادہ ہے یا اس سے پہلے کچھ بڑا ہو رہا ہوگا؟ لیکن 27 کی پی ٹی آئی نے کال کی ہوئی ہے جس میں چکزئی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کی جماعت کے کارکن بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور انہوں نے آگے سے ہاں بھی بھری۔ اسی طرح جو ہے علامہ راجہ ناصر صاحب یا دیگر جماعتیں جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، ان سب کو کہا گیا۔ اب باقی رہ گئی کوئی اور جماعت جیسے جے یو آئی ہے، ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں۔ ظاہری بات ہے فیصلہ تو سڑکوں پر ہوگا نا، نہ اسمبلیوں میں معاملہ ہو رہا ہے، نہ عدالتوں میں حل ہو رہا ہے، تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے حق کے لیے نکل تو آخری آپشن سڑکیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اور ان کو بھی ہم نے دعوت دی۔ اب دیکھتے ہیں کون کون سی جماعت آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی اس حد تک نہیں آگے معاملات بڑھے۔